السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ رسولہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعالی فی کلامہ المجید ان الدین عند اللہ الاسلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز علماء اکرام، منتظمین، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ہم سب جس موضوع کے تحت یہاں جمع ہے اور یہ کانفرنس جو رکھی گئی ہے جس اہم موضوع کے تحت، اور اس کے اندر یہ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے، ذرا ریکویسٹ ہے پاور پوائنٹ آن کریں. تو یہ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے اسلامی ثقافت. اور اسلامی ثقافت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اسلامک کلچر، تہذیب اور جو مسلم سویلائزیشن ہے، اس سویلائزیشن کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بتایا گیا ہے. ایک منٹ. ہم دیکھتے ہیں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں بہت سے کلچرز گزر چکے ہیں. لوگوں کی اپنی تہذیبیں ہوتی ہیں، اپنے کلچرز ہوتے ہیں. جسٹ ایک منٹ، ابھی تو آیا تھا. جزاک اللہ خیر، تھینک یو. دنیا کے جو لوگ بسے ہیں ہم سے پہلے آ کر بہت سے لوگ گزرے ہیں. سیولائزیشنز آئی ہے گئی ہے، آئی ہے گئی ہے. 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور یہ کلچر اور سیولائزیشن ایسے نہیں کہ چال چلن بس چل پڑا اور بن گئی سیولائزیشن کلچر. یہ بیسس پر ہے، یعنی کہ بنیاد پر ہے. اس کی بنیاد ہے اللہ کی کتاب قرآن، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اور پریکٹیکل عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ اکرام نے سیکھا، صحابہ اور سلف کا فہم. یہ ہے بنیاد اسلامک سیولائزیشن کی، کلچر کی، تہذیب کی، ثقافت کی. تو آئیے میرے بھائیوں، آج ہم ایک اوپن مائنڈ سے ایک جائزہ لیتے ہیں کہ آخر میں جو اسلامک سیولائزیشن ہے، یہ سیولائزیشن نے دنیا کے جو باقی سیولائزیشنز ہیں، لوگ ہیں، کلچرز ہیں، اس کے آمنے سامنے اگر رکھیں اور الگ الگ معیار سے ہم کمپیئر کریں تو کمپیریزن میں کیا ملے گا؟ آئیے ایک ہم جائزہ لیں. اور ظاہر سی بات ہے وقت کی پابندی کے ساتھ چند منٹوں میں میں آپ کے سامنے ایک بہت قیمتی پریزنٹیشن رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں کمپیریزن، تو کچھ خصوصیات اسلام کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ دنیا کے اندر عام طور پہ مذہبوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دماغ کو سوئچ آف کر دو. اسلام نے کیا سکھایا؟ نہیں، اپنی عقل استعمال کرو. آپ قرآن میں دیکھو گے افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں افلا تعقلون، کیا تم عقل، تاکہ تم عقل استعمال کرو. اور لعلکم تعقلون قرآن میں 24 جگہوں پر. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا افلا تبصرون، کیا تم دیکھو گے نہیں. افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرو گے. یعنی انسانوں کو سوچنے پر آمادہ کیا، سوچنے پر. اور کوئی اگر سوچے تو زندگی کی سب سے بڑی حقیقتیں اسے سمجھ میں آئے گی کہ بھائی ہم سب کی زندگی بے مقصد نہیں ہے. ہم سب کا پالن ہار، چلانے والا کائنات کا ایک ہے. گاڑی میں 2 ڈرائیور ہو تو گاڑی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا چلانے والا مالک ایک ہے اور ہم سب کی ساری عبادت اسی ایک کے لیے ہونی چاہیے. اور جب ایمان لے آئے تو ایمان کا تقاضا ہے، اور وہ بھی عقل مندی اور سمجھ کی بات ہے، کہ اپنی عقل کو اللہ کی کتاب کے نیچے رکھو. اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس پر غور کرنے کے لیے ایک بار ایمان لے آئے. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں ہم انسانوں کا معاملہ کیا ہے، ہم لوگ ٹرائل اینڈ ایرر سے کرتے ہیں کام. مطلب ٹرائل اینڈ ایرر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز، کوئی تھیوری بنتی ہے، اسے ٹرائی کرتے ہیں، تھوڑے دنوں بعد معلوم پڑتا ہے ارے تھیوری غلط تھی، تو چینج کرو، دوسری تھیوری بناؤ. پھر اس کے اندر کتنی زندگیاں برباد ہو جاتی. تو کوئی ایسا جو سب کچھ جانتا ہے، جو ہمارا خالق ہے، بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ یعلم من خلق، قرآن میں آتا ہے سورہ ملک میں سورہ 67 آیت نمبر 14، کیا جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا؟ کیا اللہ جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا؟ تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہماری عقل کا مقام کہاں ہے؟ قرآن و حدیث کے نیچے ہے. لیکن عقل استعمال کرو، سوچو، سمجھو. نشانیاں واضح ہے. ہو سکتا ہے
آج کے اس پریزنٹیشن میں بھی کئی لوگوں کو کئی ایسی نشانیاں ملے گی جو ایمان لانے کے لیے کافی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بیسک زندگی کا مقصد اسلام نے بتایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پالنہار کا تعارف دیا ہے، جو زندگی میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، یعنی مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونے والا ہے، یہ ساری باتیں، یہ زندگی کے ایسے حقائق ہے جس سے کہ ایک شخص بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر مان لیجئے آپ کو گھر خریدنا ہے، مان لیجئے آپ کو نیا گھر خریدنا ہے، اب آپ ڈھونڈیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ آپ ڈھونڈ رہے ہو تو آپ دیکھو گے کہ پرائس کیا ہے، یہ گھر کا پرائس کیا ہے، ایریا کون سی اچھی ہے، بلڈنگ اچھی ہے، نیبر پڑوسی کیسے ہیں۔ آپ ایسا تو نہیں کریں گے کہ گھر کے اندر دیکھنے گئے تو تھوڑا پینٹ سکریچ کیا ہوا تھا تو آپ نے کہا نہیں یہ گھر نہیں چاہیے کیونکہ اس کا پینٹ میں سکریچ ہے۔ آپ وہ پہلے نہیں دیکھیں گے، آپ پہلے کیا دیکھیں گے؟ آپ پہلے دیکھیں گے مین فیچرز، کہ بھئی گھر کی قیمت کیا ہے، ایریا کتنی ہے، اندر ایریا کتنی مل رہی ہے، اسکوائر فٹ کتنے مل رہے ہیں، آپ کے مین فیچرز پہ نظر ہوگی۔ اسی طرح دنیا کے انسانوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی مین بات تو سمجھو سب سے پہلے کہ تمہارا مالک کون ہے، بنانے والا کون ہے، سب سے مین بات، باقی باتیں بعد میں، سب سے مین بات وہی، اور یہی بنیاد ہے۔ تو آئیے اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اسلام وہ دین ہے جس کے اندر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ علم میں یہ بھی ابھارا گیا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ صلی اللہ علم نافع، اللہ سے مانگو نفع والا علم۔ اب نفع والے علم میں سب سے زیادہ نفع، فائدہ کون سے علم میں ہے؟ جو ایک انسان کی زندگی کے مقصد کو بتاتا ہے، جو ایک انسان کو بتاتا ہے کہ اسے یہاں سے کہاں جانا ہے، کہاں سے آئے ہو، کیا کر کے رہے ہو دنیا میں، وہ اصل سب سے فائدہ مند علم ہے۔ لیکن علم نافع، فائدہ مند علم کے اندر میڈیسن کیا آتی ہے؟ میڈیسن کی سٹڈیز یا انجینئرنگ اس میں آتی ہے، فائدہ ہے اس میں؟ نہیں ہے تو ہاں فائدہ ہے اس میں۔ مینجمنٹ سٹڈیز یا کوئی دنیاوی علوم حاصل کرے، سیکھے، تو یہ کیا اس میں فائدہ ہے؟ نہیں ہے تو بالکل فائدہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فائدہ مند علم حاصل کرنے ہمیں سکھایا گیا ہے، اور یہ بات کو نہیں بھولنا ہے کہ سب سے بڑے فائدے والا علم وہی ہے جو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتاتا ہے۔ کہ کوئی انسان پی ایچ ڈی بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، اور اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اس نے سب سے مین بات کو مس کیا۔ لیکن وہ مین بات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد میں سارے علوم جن میں فائدہ ہے وہ سب ہمارے ہیں جن میں نفع ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال اللہ، احب الناس اللہ، سب سے پسندیدہ لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، بینیفیشل ہو، فائدہ مند ہو، جو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو دیکھیے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ چند تھوڑے لوگ علم حاصل کر سکتے ہیں، باقی سب کے لیے نہیں ہے ریلیجن، مذہب باقی کے لیے نہیں، ایسا نہیں سکھایا، سب کو ابھارا، بلکہ علم حاصل کرنا، دینی علم حاصل کرنا تو فرض ہے، اور باقی فائدہ مند علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں ابھارا گیا ہے۔ دوسری بات دیکھیے کہ باقی مذہبوں میں ایسی سوچ ہوتی ہے کہ مذہب کی جگہ مسجد عبادت گاہ ہوتی ہے، عبادت کی جگہ پہ مسجد ہوتی ہے، باہر اوپر والے کا نام نہیں۔ اسلام نے سکھایا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح ایمان تو بتایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتایا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کریں بتایا ہے، لیکن زندگی کیسے بتائیں یہ بھی تو بتایا ہے، کیسے زندگی کے آداب کیسے ہونی چاہیے، ایٹیکٹس آف لائف کیسے ہونے چاہیے، زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی میٹرز کیسے ہونی چاہیے، فائنینشیل معاملات کیسے ہونے چاہیے، ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہے ہمارے مذہب میں۔ شادی بیاہ کیسے ہونے چاہیے، طلاق وغیرہ کیسے ہونا چاہیے، وراثت کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے، ہر چیز کی گائیڈنس ہمیں ہمارے دین میں دی گئی ہے، کیونکہ کمپلیٹ دین ہے۔ تو اسلام سکھاتا ہے کہ ساری چیزیں، چاہے پرسنل ہائیجین، صفائی کا معاملہ ہو، یا کمیونٹی کے طور پہ ہمیں رہنا ہے، چاہے آداب ہے، چاہے اخلاق ہو، چاہے لیگل معاملہ ہو یا کنٹری چلانے کا معاملہ ہو، ساری چیزوں میں رہنمائی اور گائیڈنس ہمیں ہمارا دین دیتا ہے۔ تو یہ سب بتانے کے بعد آئیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سٹیج پہ آئے تھے، جس وقت پر آئے تھے، کہ آپ کو پتا ہے وہ وقت کو دنیا کی ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، اور ڈارک ایجز جو کہا جاتا ہے، جو 6 صدی 5ویں صدی سے لے کر تقریباً 10ویں صدی تک، یہ 500 سال، عام طور پہ 500 سالوں کو ڈارک ایجز میں شمار کیا ہے، کچھ لوگوں نے 300 سالوں کو شمار کیا ہے، 500 سے 800، یعنی جو ابھی جو 2023 چل رہا ہے نا، وہ 500 سے 800 سال جو تھا، وقت تھا جس درمیان میں ہم دیکھتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔
وہ وقت تھا جو دنیا کا ڈارک ایجز کا وقت تھا، دنیا اندھیروں میں تھی، سب سے بدترین اندھیرا اس وقت پر تھا، یوروپ کے اندر بدترین دور تھا یہ. کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ڈارک ایجز کہی جاتی ہے کیوں کہی جاتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر وجہیں ہیں. اگر آپ اس کے بارے میں اسٹڈی کریں تو آپ دیکھو گے کہ یوروپ کے اندر حال ایسا تھا، لائبریریز نہیں ملتی تھی، لائبریریز نہیں پائی جاتی تھی. تھا کہ رومن امپائر کی ڈیفیٹ ہوئی تھی، رومیوں کی یوروپ کے اندر بھی ڈیفیٹ ہوئی تھی. اور اس کے بعد کا معاملہ ایسا تھا کہ کئی ساری چیزوں میں وہاں پر لرننگ اور تعلیم کا سلسلہ پوری طرح سے منقطع تھا. اگر آپ یہ دیکھو، یہ چارٹ میں ملتا ہے کہ مینیوسکرپٹس کتنی ملتی ہے اس دور میں، تو آپ دیکھو گے وہ دور کی ہارڈلی کچھ مینیوسکرپٹس ملتی ہے. وہ دور میں بالکل ڈارک ایجز، یعنی کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی ڈسکوری نہیں، سپرسٹیشنز، اور لوگ اندھ وشواسوں کے نہ جیتے تھے، اور یہ دنیا کے لوگ مانتے ہیں. اب وہ دور میں آتے ہیں کون؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 23 سال کی زندگی گزارتے ہیں، نبوت والی زندگی، 23 ایئرز نبی کے طور پر. آپ دیکھو گے 23 ایئرز، 23 سال میں وہ زمانے کے جو عرب بھی تھے وہ بھی بدترین قسم کے، وہ اندھیروں کے دور میں جو یوروپ تھا اس سے بدترین اندھیرا یہاں پہ اسلام سے پہلے والے عربوں میں ملتا تھا. شراب سے پاگلوں جیسی محبت کرتے تھے. تو آپ یہاں دیکھو گے بلیک میں جو ہے وہ بیفور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، وائٹ میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شراب سے پاگلوں جیسی محبت ہوتی تھی. 23 سال گزرتے ہیں، شراب حرام ہو چکا ہے، شراب بین ہو چکا ہے پوری طرح سے. آپ دیکھو گے کہ جو لوگ ایک دوسرے کی جانیں لیا کرتے تھے، خون خرابہ کیا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں میں، وہی لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے. دشمن کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ دوست. دشمن کو دوست ہی نہیں بنایا، دشمن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ زمانے میں وہ پری اسلامک عربز میں بے حیائی، آبسینٹی عام طور پہ پائی جاتی تھی. کعبے کا طواف بھی برہنہ کیا کرتے تھے. اب وہ معاشرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تبدیل کیا کہ پاک دامنی، پاکیزگی اس معاشرے کا شعار بنی. اور آپ کو سب سے زیادہ پاک دامن لوگ دنیا میں کہیں ملیں گے تو آپ کو مسلم محلے، مسلم معاشرے ملیں گے نا، تو وہاں سب سے زیادہ پاکیزگی کا ماحول ملے گا. آپ دیکھو گے کہ جو لوگ جوئے سے محبت کیا کرتے تھے، جوا حرام ہو چکا تھا. آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی جب پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عورتوں کو حقوق دیے، بچیوں کو حقوق دیے، اس قدر حقوق دیے کہ جب بچی پیدا ہوتی تو لوگوں کو خوشی ہوتی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 بچیوں کو بڑا کرے گا میں اور وہ ایسے ہوں گے قیامت کے دن. تو ہم دیکھتے ہیں خوشی کی بات ہوتی تھی. غلاموں کو کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، کوئی اگر غلاموں کی کھال تک ادھیڑ دے، ان کی جان تک لے لے، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو حقوق دیے، ان کو آزادی کا راستہ دیا. یہ سب کیسے ہوا؟ اتنے کم وقت میں کیسے ہوا؟ تو یہ کیا چیز کی دولت تھی؟ یہ تھی دولت ایمان کی، یہ تھی دولت صحیح عقیدے کی. وہاں سے ہی طاقت ملتی ہے، وہیں سے ہی ساری چیزوں کے چینج کی سٹرینتھ ملتی ہے. یہ میں آپ کو کچھ مثالوں کے ذریعے بتاؤں گا. سپرسٹیشنز، افواہوں کے اندر رہنے والے لوگ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن گئے تھے. ہاں کیسے؟ مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا کہ ہی واز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا اونلی مین ان ہسٹری، تاریخ کے اونلی شخص تھے جو سیکولر اور ریلیجس دونوں لیولز پر مکمل سپریملی سکسسفل تھے، پوری طرح سے کامیاب تھے. تو آپ دیکھیں گے، اور یہ سب چیز کو دیکھ کر کے میں آپ سب کے سامنے ابھی چند باتیں رکھوں گا، دنیا کے چند معیار رکھوں گا جو دنیا والوں کے معیار ہیں. ہمارے لیے معیار تو سب سے پہلے یہی ہے آپ کا بلیف کیا ہے، لیکن دنیا والوں کا معیار کیا ہوتا ہے ہم ان کے معیار کے حساب سے ناپ کے بتائیں گے. آئیے ہم سب سے پہلی شروعات کر رہے ہیں اس میں سائنس سے. سائنس میں آپ دیکھو گے کئی سارے سائنٹسٹ، اگر آپ ایک نارمل نان مسلم سورس مثال دے رہا ہوں، شارٹ انسائکلوپیڈیا، آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آن اسلام اگر لے کر سے پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کتنے سارے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو مسلمان تھے. اور تعجب کی بات کیا ہے کہ ایسے کئی سارے سائنٹسٹ جو مغرب میں، ویسٹ میں بھی مشہور ہیں، لیکن ان کا ایک ویسٹرنائز نام ہوتا ہے. ویسٹرنائز نام ہوتا ہے. یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے اسکرین پہ رکھی ہے کہ جن کے اندر وہ مسلم سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے لیکن ان کا مغربی نام وہ لوگ بنا کر کے مشہور کر دیتے تھے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز سے پتا کیا چلتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. کیا وجہ ہے آپ کو پتا ہے؟ جب اسلام نے سکھایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں استعمال کرو گے؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھو گے نہیں؟ الم ترا، کیا تم یہ نہیں دیکھتے؟ اب کوئی اگر دیکھے، سوچے، غور کرے تو ڈسکوری تو ہونی ہے. ڈسکوری تو آٹومیٹک ہوگی اگر دیکھو گے، سوچو گے، غور کرو گے، تفکر کرو گے.
तो हम देखेंगे कि जो जमाने में वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न यूरोप डार्क एजेस में, अंधेरों में था, वो जमाने में जो आज का मॉडर्न साइंस है उसकी बुनियादें मुस्लिम साइंटिस्ट ने रखे हैं। अब ये बात को साबित करने के लिए मैं आपको सिर्फ 3 स्टडीज बताऊंगा। ये 3 किताबें, रिसर्च पेपर्स है, किताबें इस मौजू पर, उसके अंदर उन्होंने अपनी रिसर्च के कई सारे दलाल जमा किए। मैं उसमें से 3 पैराग्राफ पढ़ के बताऊंगा। ये पहली किताब है जो फ्रेंच राइटर गुस्तावे ले बॉन ने लिखी है, अपनी किताब द सिविलाइजेशन ऑफ द अरब्स, ला सिविलाइजेशन डेस अरबिस। ये किताब में उन्होंने फ्रेंच में लिखा है। ये किताब के अंदर वो क्या लिखते हैं, मैं पढ़ के उनकी वर्ड्स बताऊंगा। आप सिर्फ दुनिया के एक बड़े तारीखदान, एक्सपर्ट, जिन्होंने जायजा लिया, स्टडी किया, पूरी किताब लिखी है, वो क्या लिखते हैं। वो कहते हैं, इफ द अरब्स वुड हैव टेकन ओवर फ्रांस, अगर अरब फ्रांस तक पहुंच गए होते, फ्रांस को भी फतेह कर लिया होता, then Paris would have been like Cordova in Spain। तो पेरिस का हाल ये होता कि स्पेन के अंदर कोर्डोवा शहर जो मुसलमानों के हाथ में था, उसका जो हाल था ना, ऐसा ही हाल पेरिस का हुआ होता। अब वो कहते हैं अ सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन एंड नॉलेज, कोर्डोवा सिविलाइजेशन और इल्म का मरकज था। हाँ, वेयर अ मैन ऑन द स्ट्रीट वाज एबल टू रीड एंड राइट, एक रास्ता चलता आदमी भी पढ़ सकता था, लिख सकता था, इवन कंपोज पोएट्री, यहां तक कि शायरी लिख सकता था, एक ऐसे वक्त पर जब यूरोप के किंग्स भी अपना नाम लिखना नहीं जानते थे, अपना नाम लिखना नहीं जानते थे। यहां का मुस्लिम माशरे का एक रास्ता चलता आदमी पढ़ सकता था, लिख सकता था, ये था तालीम का मकाम। सोच सकते हैं आप। ये आप देखेंगे कि उनके मेयार के एतबार से भी कितना एडवांस था इस्लामिक सिविलाइजेशन, कितनी एडवांस थी। एक दूसरी मिसाल लेते हैं, जर्मन ओरिएंटलिस्ट सिगरिड हंके, ये कहते हैं, वो अपनी किताब में लिखती हैं, द सन ऑफ अल्लाह इज राइजिंग इन द वेस्ट। ये जर्मन में उस टाइटल का, किताब का टाइटल है। वो कहते हैं, द लाइब्रेरीज ग्रो इन एवरी प्लेस लाइक प्लांट्स इन गुड सॉइल, कि जैसे अच्छी जमीन हो उसमें पौधे किस तरह से उगते हैं, इस तरह से मुस्लिम हुकूमतों में लाइब्रेरीज उतनी ज्यादा मिलती थी, लाइब्रेरीज। वो कहती हैं कि इन बगदाद इन 891 a traveler put the number of public libraries in Baghdad as more than 100। सिर्फ बगदाद में 100 से ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरी थी बगदाद में। Every city had a library where any ordinary man could borrow whatever he wanted or sit in the halls to study। एक हर शहर के अंदर ऐसी लाइब्रेरी होती थी जिसमें एक आम आदमी जाए, किताब पढ़े, खोले, पढ़े और जो चाहता है पढ़े। Translators and writers also gathered in halls that were set aside specially for them। खास ट्रांसलेटर्स और राइटर्स के लिए जगहें मुंतखब की जाती थी कि यहां पे वो बैठकर अपना काम करेंगे, और जिसमें डिस्कशन और डिबेट्स होते थे। वो कहते हैं जिस तरह एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में हाईएस्ट लेवल में डिबेट्स होते हैं आज, वो उस जमाने में मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम सोसाइटीज में, मुस्लिम शहरों में दिखाई देता था। एक तीसरी मिसाल जो बहुत फेमस ऑथर है, एच.जी. वेल्स। एच.जी. वेल्स अपनी किताब द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में लिखते हैं, वो कहते हैं, दे एडवांस इन मेडिसिन फार बियॉन्ड द ग्रीक्स। जितना ग्रीक आगे बढ़े थे तिब में, मेडिसिन में, उससे बहुत आगे ये लोग बढ़ गए मुसलमान। वो कहते हैं, एंड द फंक्शंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिस्म के अलग अलग आजाओं का क्या काम है, प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है, इसमें मुसलमान सबसे आगे थे। वो कहते हैं, मेनी ऑफ द ट्रीटमेंट मेथड्स दैट दे यूज्ड आर स्टिल यूज्ड बाय अस अंटिल टुडे। कई सारे जो ट्रीटमेंट के मेथड्स वो लोग इस्तेमाल करते थे, वो आज तक इस्तेमाल किए जाते हैं। दे यूज एनेस्थेटिक्स फॉर द ऑपरेशंस, ऑपरेशन में वो लोग एनेस्थीसिया देते थे, यानी जिससे दर्द ना हो। They used to perform some of the most difficult surgeries that are known at a time when the church used to forbid the practice of medicine। तिब की तालीम ही रोका करता था, और रिचुअल्स के जरिए बिशप्स कहते थे कि इसके जरिए रिकवरी होगी। Arabs had the true knowledge of medicine। तो ये बात है, और ये एक ऐसी चीज है जो उनके मेयार के हिसाब से कोई भी देख सकता है, और ये हकीकत है, ये हिस्ट्री है। जब मुसलमान इस्लाम के करीब थे, दीन की तालीम हासिल करते थे, कुरान पढ़ते थे, गौर करते थे, समझते थे, तो दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला ने उनको नवाजा था। दुनिया के अंदर भी सबसे आगे थे। आज के मॉडर्न साइंस की बुनियादें मुस्लिम्स ने सेटअप किया है। आइए हम सेकंड सेक्शन पे आते हैं। ये उनके मेयार है। पहला मेयार हमने लिया साइंस, दूसरा मेयार हम ले रहे हैं औरतों के हुकूक। और बहुत कुछ तो नहीं कह सकता, मैं सिर्फ 2-3 मिसालें देते हुए आगे बढ़ूंगा। औरतों के हुकूक में आप देखोगे कि विरासत में मर्दों का हक है, औरतों का भी हक है। कुरान की आयत है सूरह निसा की, सूरह 4 आयत नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। लेकिन क्या आपको पता है बाकी माशरों में औरतों को कब हक मिला, विरासत का हक कब मिला? इस्लाम ने तो 1400 साल पहले दिया, कुरान की आयत 1400 साल पहले की, आपके सामने स्क्रीन पर भी आ चुकी। लेकिन दूसरे माशरों में कब आई? तो आप देखोगे 1937 के अंदर हिंदू विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट पास हुआ। 1937
ابھی چل رہا ہے 2023, یعنی آج سے تقریباً 100 سال بھی نہیں ہوئے. اور 1956 میں ہندو سکسیشن ایکٹ آیا, تب جا کے عورتوں کو وراثت میں حق ملا. کب ملا؟ 100 سال بھی نہیں, 100 سال بھی نہیں. ہماری عورتوں کو کب ملا؟ 1400 سال پہلے. اور آپ آگے دیکھو گے, یہ تو انڈیا کی بات ہوئی, کوئی بولے نہیں انڈیا بیکورڈ تھا, چلو یو کے جائیں گے. یو کے میں آپ جاتے ہو, 1882 میں میرڈ ویمنس پراپرٹی ایکٹ پاس ہوا. کب؟ 1882, یعنی آج سے 150 سال پہلے. تب جا کے عورتوں کو حق ملا, ہماری عورتوں کو 1400 سال پہلے ملا. اور امریکہ میں جاتے ہیں, چلیے امریکہ میں 1839 میں مسیسپی فرسٹ اسٹیٹ بنا جس میں عورتوں کو خود کے نام پہ پراپرٹی رکھنے کا حق ملا. کب؟ 1839, آج سے 200 سال پہلے. 100, 150, 200, یہی ہسٹری ہے. اسلام نے کب دیا؟ 1400 سال پہلے. اور ابھی کی بات کرتے ہیں, یہ دیکھیے یہ آرٹیکل. آج بھی آپ کو پتا ہے فارم لینڈ جو کھیتی کی زمین ہے, اس میں آج بھی انڈیا کی بات کر رہے ہیں, 2023 کی بات کر رہے ہیں, آج بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایگریکلچرل لینڈ میں, کھیتی کی زمین میں آج بھی عورتوں کا رائٹ نہیں ہے. عورتوں کا رائٹ نہیں ہے, گھر کے لڑکوں کا ہی رائٹ ہے آج بھی. اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر 65% پاپولیشن ایگریکلچرل رورل ایریاز میں یعنی گاؤں کھیت میں رہتے ہیں, 35% شہروں میں رہتے ہیں, 65% آج بھی گاؤں میں رہتے ہیں. تو آج تک یہ حال ہے. اور آپ دیکھو گے کہ یہ میں نے ایک مثال دی, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, کچھ لوگ اس میں اعتراض اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عورتوں کا حق وراثت میں تو آدھا ہے نا مردوں سے, اور اگر بھائی اور بہن دیکھو یا بیٹا اور بیٹی کا دیکھو تو بیٹے کو ڈبل ملے گا بیٹی سے, بھائی کو بہن سے ڈبل ملے گا. تو بعض لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں. تو اسلام نے کہا ہے کہ ہاں عورتوں کا کو وراثت میں بیٹے سے آدھا ملتا ہے بیٹی کو, جی ہاں. لیکن کیا آپ کو پتا ہے گھر کے خرچے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ گھر کے خرچے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ صرف مردوں پر ہے. آج دنیا کے لوگوں نے وراثت میں تو رائٹ دیا ہے, جہاں دیا ہے وہاں دیا ہے, لیکن ساتھ میں ایک اور چیز دیا ہے. ساتھ میں کیا دیا؟ بولے گھر کا خرچ میاں بیوی دونوں مل کے اٹھائیں گے, ہسبینڈ وائف دونوں مل کے. کیوں؟ فرق نہیں ہے, برابر ہے, دونوں برابر ہے. برابر برابر بول کر کے خرچہ بھی برابر سنبھالو. اب خرچہ باہر سنبھالنے کے چکر میں میرے پاس یہاں رپورٹس ہے جس کے اندر آیا ہے کہ جو ورک پلیسز میں جو عورتیں کام کرتی ہیں ان میں سے 85% نے کمپلین کیا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی طرح کا سیکشل ابیوز ان کے ساتھ ہوا. بس سوال یہ ہوتا ہے آخر میں کیوں, کیسے, کیوں, ان کی کیا مجبوری ہے, کام کیوں کر رہی ہیں وہاں پر؟ مجبوری یہ ہے نا کہ ان کو گھر کا آدھا خرچہ سنبھالنا ہے. تو مجبوری ہوتی ہے تو آدھا کہنے کے لیے وراثت کا پورا حق دیا گیا ایکول, لیکن ساتھ میں ایک بوجھ دیا گیا. اسلام نے کیا کیا؟ ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے. آئیے ہم اگلے معیار پہ جاتے ہیں, تیسرا معیار. پہلا معیار ہم نے سائنس دیکھا, دوسرا معیار ہم نے عورتوں کے حقوق کو دیکھا, ایک ایک مثال دیکھ رہے ہیں. اب ہم تیسرا معیار انسانی حقوق دیکھتے ہیں. انسانی حقوق میں اسلام کہتا ہے کہ سارے انسان ایک خاندان ہے, ایک فیملی ہے. اور ہم سب کہاں سے آئے ہیں؟ ہم سب آئے ہیں آدم علیہ السلام سے. یا ایھا الناس, اللہ تعالیٰ فرمایا اے انسانوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی, یقیناً ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے, سارے انسانوں کو. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور تمہیں قومیں بنائے, قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت پانے والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, تقوی والا ہے. لیکن آپ دیکھیے آج کی بات ہے, یہ آج بھی ڈسکریمنیشن موجود ہے الگ الگ شکلوں میں. امریکہ جیسے کنٹری کی یہ رپورٹس ہے کہ کتنے سارے لوگوں کو آج بھی اونچ نیچ کا فرق دیکھنا پڑتا ہے, قوموں کی بنیاد پہ, رنگ کی بنیاد پہ. آج بھی آپ دیکھیں گے ڈسکریمنیشن کے کتنے سارے کیسز ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اینٹی ڈسکریمنیشن لاز ایکچولی, قانون جو ہے, قانون کی بات کر رہا ہوں, عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں. قانون کب سے آیا؟ یہ 1948 میں اینٹی ڈسکریمنیشن لا پاس ہوا تھا, آرٹیکل 15(2), جس کے اندر دیکھا گیا کہ قوم, قبیلہ, مذہب, ریس کی وجہ سے ڈسکریمنیشن فرق نہیں کرنا چاہیے, یہ بات آئی. اور آپ دیکھو گے آسٹریلیا میں جیسے رنگ و نسل کے بنیاد پر جو فرق ہوتا ہے, اینٹی ڈسکریمنیشن لا 1965 میں. بیلجیم میں 2003 میں اینٹی ڈسکریمنیشن لا فرسٹ ٹائم بیلجیم میں 2003 میں آیا تھا. یوروپ کے اندر آپ دیکھو گے کہ 1968 میں یوکے میں ملتا ہے, یو ایس اے میں 1964 میں ملتا ہے, لیکن اسلام میں 1400 سال پہلے ملتا ہے. کہاں ملتا ہے؟ یہ دیکھو, یہ آیت جو ہے کب کی ہے؟ یہ 1400 سال پہلے آئی ہے قرآن میں کہ اے انسانوں. اور صرف آیت نہیں آئی, دیکھو کیا ہوتا ہے نا,
یہ کہنا بہت اچھا لگتا ہے، ہم سب ایک ہے، سارے انسان برابر ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں، صرف باتیں نہیں، عمل. کئی بار کیا ہوتا ہے نا، ایمٹی ٹاک دکھائی دیتی ہے، لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، لیکن اسلام نے سسٹم دیا. جب نماز میں کندھے سے کندھا کھڑا کر دیا نا، تو ایک سسٹم ہے کہ دن میں 5 بار یہ چیز ٹوٹ جاتی ہے کہ اونچ نیچ. اب کوئی کہے کہ بھائی تم کالے رنگ کے ہو، میں گورا ہوں، تو تم میرے بازو میں کھڑے نہیں ہو سکتے، نہیں کہہ سکتے. وہ چپک کے کھڑے رہے گا، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا رہے گا، تاکہ تمہارے اندر یہ اونچائی اور غرور ختم ہو جائے. جب احرام جائیں گے، پہنیں گے، سب کے سب سیم احرام پہنیں گے، سیم کعبے کا طواف ساتھ میں کریں گے. سلام کرنے میں السلام علیکم سب کو کہو، السلام علیکم، تاکہ اونچ نیچ ختم ہو جائے. مصافحہ کرو، سب مصافحہ کریں گے، ملائیں گے ہاتھ، اس سے ثواب ملتا ہے. ہاتھ الگ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، اس سے پہلے ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، اس سے اونچ نیچ ختم ہوتی ہے. یہ دیکھیے پریکٹیکل طور پہ اونچ نیچ کو ختم کیا اسلام نے، تھیوری بھی پریکٹیکل بھی. اور کب سے؟ 1400 سال پہلے سے. آئیے ہم ایک اگلی مثال لیتے ہیں قانون کے معاملے میں، لا. تو قانون کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قانون کے اندر الگ الگ چیزیں چلتی رہی. کبھی امیر سے پیسہ لے کر غریب کو دیا گیا، کبھی غریب کو لوٹا گیا، کبھی کمزوروں کو لوٹا گیا، کبھی کسی قوم قبیلے کے بنیاد پر فیصلہ کیا گیا. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مجرم کو ہی نہیں، مجرم کے خاندان کو بھی سزا دی گئی. یہ تو ناانصافی ہے بھائی، مجرم کو سزا دو، مجرم کے خاندان کو کیسے سزا دے سکتے ہو؟ کبھی ایسا بھی ہوا، کبھی کرپشن ہوا، فیورٹزم ہوا. یہ سارے ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جو ناانصافی سب جگہ پائی جاتی رہی. لیکن اسلام نے کیا سکھایا؟ آپ اس آیت سے اندازہ لگائیے، سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 135. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، چاہے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے امیر ہونا پڑے، کھڑا غریب کے خلاف، غریب کے خلاف کام بڑھ گیا امریکہ کو. اور کئی کنٹریز نے شراب بین ٹرائی کیے. آپ خود دیکھو گے ہماری کنٹری میں بھی ایسی بعض جگہیں ہیں جہاں پہ شراب بینڈ ہے، ڈرائی اسٹیٹس وغیرہ. لیکن حقیقت سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنا سکسیسفل ہے. لیکن آپ اس چیز کو کمپیئر کریے، کس طرح سے صحابہ اکرام نے، کس طرح سے مسلم معاشرے نے شراب بین کو کس طرح سے اپنایا، کہ آج تک آپ کو سب سے زیادہ نان الکوہلک لوگ ملیں گے وہ آپ کو مسلمانوں میں ملیں گے، الحمدللہ. ایک اگلی مثال لیتے ہیں کہ ہم مسلمان چکن کھاتے ہیں، مٹن کھاتے ہیں، لیکن خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے. اب صحابہ کو تو پتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ختم. اللہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا ہے کیا برا ہے. یہ دیکھیے ایک رپورٹ ہے، دا جینیسس ڈائٹ. اس رپورٹ میں امریکہ میں یہ آئی ہے، یہ رپورٹ میں کہ 200 الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں اور 18 الگ الگ قسم کے پیراسائٹس افیکٹ کرتے ہیں خنزیر کا گوشت کھانے سے. ہم تو بچ گئے نا، وہ سارے پورے اتنی ساری بیماریوں سے ہم بچ گئے. آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے تو جانوروں کے حقوق کے بارے میں یہاں تک سکھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سے پوچھا گیا کہ کیا جانوروں کی خدمت میں بھی اجر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نام فی کلی ذاتی کبد رطبۃ اجر، کہ ہر جاندار کی خدمت میں اجر ہے، ہر جاندار کی خدمت میں اجر ہے. یاد رکھیے، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا ایک عورت نے، اور اس کو اس وجہ سے جنت مل گئی. اور کئی ساری ایسی مثالیں جہاں جانوروں کی خدمت کر کے گناہ معاف ہوئے اور جنت کی بشارت ملی. ایسی مثالیں حدیثیں ہم کئی دیکھ چکے ہیں. میرا سوال کیا ہے کہ ہم سب کھاتے ہیں نان ویج، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ جانور کو کھاتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں گے، میں آپ کو صرف ایک مثال بکرے کی دے رہا ہوں.
बकरा, अब सिर्फ इस मिसाल से समझिए, बकरा, आपको पता है बकरा बकरी, बकरी कब प्रेग्नेंट होती है? बकरी 13 महीने से 17 महीने के दरमियान, वो 13 महीने से 17 महीने की होती है तो तब प्रेग्नेंट होती है। और प्रेगनेंसी में 35% टाइम उसको जुड़वा होते हैं, और नहीं 54% जुड़वा होते हैं, 35% एक बच्चा होता है, 54% जुड़वा होते हैं, कभी कभी 6% 3 बच्चे एक साथ में होते हैं, 3 बच्चे एक साथ, सोच सकते हैं। इसी वजह से आप देखोगे उनकी तादाद इतनी तेजी से बढ़ती, क्योंकि अब हम इंसानों से कंपेयर करो, वो 1.5 साल की बच्ची, 1.5 साल की बकरी साल से 1.5 साल में प्रेग्नेंट हो रही है, डिलीवरी करने की तरफ बढ़ रही है, साल से 1.5 साल, सोच सकते हैं आप, प्रेगनेंसी उसकी हो गई, सोचो। और जिंदगी कितनी है मालूम है? इनकी जिंदगी है 15 से 18 साल, और बच्चे कब तक देगी? 5 से 7 साल। मतलब अगर आप इनको जबा करके नहीं खाओगे ना, तो 15 से 17 साल तक चारा खिलाना पड़ेगा, 15 साल तक खिलाते रहो चारा, 18 साल तक खिलाते रहो चारा। तो अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है, इनके ऊपर ही रहम है कि उनको एक ऐसी मौत दी जाती है, और ज़बाह वाली मौत, जिसके अंदर हकीकत ये है, साइंटिफिक स्टडीज है उस बारे में, कि उसमें दर्द जो कट जाता है सप्लाई, तो इसी वजह से ब्रेन स्लीप मोड में चले जाता है, इसकी रिपोर्ट्स हैं मौजूद। और आप देखोगे द साइंस ऑफ मीट, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये खुद मैसूर की रिपोर्ट है, इसके अंदर क्या आया है कि जो गोश्त ज़बाह किया हुआ गोश्त होता है, उसके अंदर सबसे मतलब वो फ्रेश ज्यादा रहता है, उसके अंदर वो खून जब निकल जाता है, तो खून की वजह से जो इन्फेक्शंस होकर जो डिजीजेस आने के चांसेस होते हैं, उससे बच जाते हैं। आप देखोगे हर चीज में इस्लामिक सिस्टम आपको बेस्ट मिलेगा। आपको एक और मिसाल, अब मिसालें तो बहुत सारी हैं, हम खानदान की मिसाल दे सकते हैं, हम फैमिली की मिसाल दे सकते हैं। आइए हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की मिसाल देते हैं। इस्लामिक कल्चर में माहौल, एनवायरमेंट, फिजा का क्या ख्याल रखा गया? आपको देखोगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पौधा जो अगर एक मुसलमान लगाता है, और उसमें से जो परिंदे खाते हैं, जो इंसान खाते हैं, जो उसके साए में बैठते हैं, वो सब उसके लिए क्या है? सदके का सवाब है, उसके लिए सदके का सवाब है। आप इस चीज से अंदाजा लगाइए। ये सारी जो जैसे पॉइंट्स है, पानी जाय मत करो, एक्सेस एक्स्ट्रा के साथ वेस्टेज मत करो, अमानत है, सारी चीजें अमानत है तुम्हारे लिए, लोगों की रास्ते से तकलीफ वाली चीजें दूर करो, आगे की पीढ़ियों का ख्याल रखो, जमीन में फसाद ना करो, ये क्या है? एनवायरमेंट के उसूल है। तो आप देखोगे इस्लामिक सकाफत, सिस्टम और कल्चर के अंदर जो कुरान और हदीस में जो सिस्टम बताया गया है, उसके अंदर सारे इंसानों की खैर और भलाई की तालीमात। आइए फैमिली सिस्टम देखते हैं। फैमिली सिस्टम में दोनों चीजें, एक तरफ वो लोग हैं जो एक ऑब्सीन कल्चर होता है, आजकल जो लाया जा रहा है, आजकल फिल्मों के, टेलीविजन के जरिए लाया जा रहा है, फैशन इंडस्ट्री के जरिए। इस्लाम ने कहा है एक पाक दामन पाकीज़ा सोसाइटी रहे, और शादी कैसी हो? मुश्किल ना बनाई जाए, शादी आसान बनाई जाए। हाँ, शादी आसान बनाई जाए, और मैरिज को सिंपल बनाया जाए। देखिए आप देखोगे कि लोग जो है शादी को मुश्किल बनाते हैं, मैरिज को कॉस्टली बनाते हैं, डिवोर्स को इतना मुश्किल बना देते हैं कि शादी लोग नहीं करते हैं। वेस्ट के अंदर ये हाल हो गया है, ये हाल हो गया है। इस्लाम ने कहा शादी सिंपल हो, आसान हो, आसानी से निकाह हो जाए, ताकि पाक दामन सोसाइटी बने, पाक दामन सोसाइटी। क्योंकि ये सोसाइटी की बुनियाद जो होती है ना, हमारा घर होता है, ये घर सही होंगे तो सोसाइटी अच्छी होगी, सोसाइटी ऐसे अच्छी नहीं होने वाली। जब घर घर अच्छे होंगे तब जाके सोसाइटी अच्छी होगी। चलिए एक मिसाल हम एक और लेते हैं, क्योंकि आज इस्लाम पे जो इल्जाम लगाए जाते हैं, तो मैं तो समझता हूं जो इल्जाम लगाते हैं ना, वो अपना ही नुकसान करते हैं। वो इल्जाम जिस चीज पे लगाते हैं ना, उसी चीज को उठा के देख लेते थे, उन्हें वहां भी कोई ना कोई इस्लामिक तालीमात के मौजिजों में से एक मौजिजा मिलेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, गुलाम के ताल्लुक से ये इल्जाम लगाया जाता है, और आप देखोगे ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की रिपोर्ट है, जो उन्होंने, वेबसाइट भी इसकी खास एक, द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। ये जो देख रहे हैं ना आप, ऐसे गुलामों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। माजी की कब की बात कर रहे हैं हम, ज्यादा दूर नहीं। ये गुलामी को कब बैन किया गया? 1833 में यूके में बैन हुआ, 1865 में यूएसए में बैन हुआ, यूनाइटेड नेशंस में जो उसका आर्टिकल आया 1948 में आया। कब की बात है ये? आज से 2023 चल रहा है, यानी तकरीबन समझ लीजिए 200 साल भी नहीं हुए, 200 साल भी नहीं हुए। आप देखते हो इस्लाम ने 1400 साल पहले सिखाया कि औरत के गुलामों के कितने सारे हुकूक हैं। जिस तरह का दरिंदे जैसा ये लोग ट्रीटमेंट करते थे, जानवरों से बदतर ट्रीटमेंट करते थे गुलामों का, इस्लाम ने हुकूक दिया। आप सिर्फ इस एक हदीस से लगाइए, पूरा मैं सिस्टम नहीं बता सकता, सिर्फ एक हदीस से अंदाजा लगाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लतमा ममलूकहु औ दरबहु, जो अपने गुलाम को थप्पड़ मारे या उसे मारे, फकफ्फारतुहु,
اس کا کفارہ یہ ہے, کفارہ پینلٹی جو دینی ہوتی ہے, اس کا کفارہ کیا ہے؟ ان یعتقہ, کہ اسے آزاد کر دے. تم نے مارے, تھپڑ مارے, اب تمہیں کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے؟ آزاد کرو اس کو, اسے آزاد کرو. تو آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کے اندر یہ جو جس طرح سے لوگ غلام بنائے جاتے تھے, غلام کیسے بناتے تھے؟ ایسے ہی کسی آزاد شخص کو پکڑ کے غلام بنا لے, اسلام نے بین کر دیا, اسے منع کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. قرضہ نہیں ادا کر سکتے ہو, تمہیں غلام بنا دیں گے, اسلام نے بین کیا. تم کوئی کچھ جرم کی سزا کے طور پر مجرم کو غلام بنا لو, اسلام نے بین کیا. غریبی کی وجہ سے بچے کو بیچ دیتے تھے, غلام بنا لیتے تھے, اسلام میں بینڈ ہے. صرف ایک چیز رہ جاتی ہے, وہ ہے پرزنر آف وار, جو جنگ کے قیدی. اور دوسری چیز جو رہ جاتی ہے کہ جو پہلے سے اس سسٹم میں غلام ہیں, تو وہ جو غلام ہیں وہ غلام ہے, اس کو آزاد کرنے کے بہت سارے سسٹم بتائے اسلام نے. فکو رقبہ, غلام کو آزاد کرو, چاہے مالک خود آزاد کر دے ایک نیکی کے طور پہ, کئی سارے گناہوں کے کفارے میں غلام کو آزاد کرو. اور آپ کو پتا ہے ایک بہت تعجب والا سسٹم ہے کہ کوئی اگر غلام ہے, اسے کوئی آزادی نہیں کر رہا ہے, تو اسلام نے یہ سسٹم دیا کہ وہ غلام خود جا کے اپنے مالک سے بات کر کے اپنی خود کی آزادی خود خرید سکتا ہے. سورہ نور کی آیت ہے اس بارے میں, سورہ 24 آیت نمبر 33. مدبر غلام اسے کہتے, یہ مکاتب غلام کہتے. تو وہ اپنا اس طرح سے جا کے خود کی غلامی, خود کی آزادی خرید کر کے کہے میں اتنے ٹائم میں پیسے دوں گا, آپ مجھے کانٹریکٹ بنا کے دو, میں آزاد ہو جاؤں, میں جا کے خرید کر کے آپ کو پیسے دے دوں گا, جا کے جمع کر کے پیسے دے دوں گا. تو یہ بھی سسٹم ہے. تو آپ دیکھو گے سسٹم کے اندر کئی سارے طریقے. یہ ایک فوٹو سے بات سمجھ میں آ جائے گی, یہ فوٹو سے, کہ پانی نکلنے کے تو بہت طریقے ہیں, اور پانی ڈالنے کا طریقہ بند کر دیا گیا ہے, اور بچا کیا صرف ایک, کیا؟ پرزنر آف وار. اور پرزنر آف وار کا آپ کو اندازہ لگانا ہے نا, صرف یہ دو فوٹو سے اندازہ لگائیے. یہ دیکھیے کہ یہ ہے فوٹو سوویت پرزنرز آف وار کی, کہ جو رشیا کے جو پرزنرز آف وار تھے, ان کا کیا حال تھا جی. 28 لاکھ سوویت پرزنرز آف وار جنگ کے قیدی تھے. 28 لاکھ کی موت ہو گئی, کیونکہ رکھنے کا سسٹم, جگہ کچھ نہیں. 28 لاکھ کی موت ایسے ہی ہو گئی. اب کوئی بولے بھائی یہ جرمنوں نے کیا نا, جرمن لوگ بہت برے تھے, تو دوسری سائڈ پہ آتے, جب رشیا والوں نے جرمنی کے پرزنرز آف وار کو پکڑا, 35 لاکھ کو پکڑا, تو 10 لاکھ کی موت ایسے ہی ہو گئی قید میں. کیوں؟ کیونکہ سسٹم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کہیں لازم نہیں کیا ہے کہ پرزنر آف وار غلام بنانا ہی پڑے گا, لیکن وہ بھی ایک سسٹم تھا جو اس زمانے میں اسلام نے حقوق کے ساتھ اور سسٹم کے ساتھ دیا. آخر میں بات یہ میرے بھائیوں, یہ دین ہم سب کے پاس بھی ہے, اور یہ دین کی آج دنیا کے لوگوں کو ضرورت ہے. لوگ پریشان زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ ان کو جب زندگی کا مقصد نہیں پتا ہوتا ہے نا, تو پریشانی ہے. اور یہ دولت آج ہمارے پاس ہے. میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ ہم خود اسلام کی تعلیمات حاصل کریں, علم حاصل کریں, اس پہ عمل کریں, اپنے گھر میں, فیملی لائف میں, اپنی پرسنل زندگی میں دل کا سکون پائیں, اور یہی چیز ہم دنیا کے لوگوں تک بھی پہنچائیں, کیونکہ آج اور ہر زمانے میں لوگوں کو ضرورت ہے کہ انہیں یہ بات پتا چلے. اور یہ باتیں اکثر کو نہیں پتا ہے کہ ہر اعتبار سے زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لو, آپ فیملی لائف لے لو, آپ بزنس لے لو, آپ کا پرسنل لائف, ہر چیز کے اندر سب سے بہترین سسٹم آپ کو اسلام بتاتا ہے. اللہ سے دعا, اللہ ہم سب کو اس کی اہمیت سمجھ کر کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.